بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بڑی خطرناک جنگ ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ زید بن حارث کو شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواح کے پاس آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواح کو بھی شہید کیا گیا اور لوگوں کے متفق ہونے کے بعد خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ خالد بن ولید کے ہاتھوں میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو کافر ہوا کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا تو جو رومن فوج تھی، ان کی آدھی ہمت تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور تک لوگ جانتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک ایسا جنگجو خالد موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹھکنے نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ اب تو وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اسلامی فوج سپہ سالار تھے اور اپنی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی اور خالد بن ولید کے سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور جنگ میں خالد بن ولید ایسے جوش سے لڑے، اتنے جذبے سے لڑے کہ اس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ دوستو دیکھیے، 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ جائیں تو سمجھیے کہ اس نے کتنے کافر قتل کیے ہوں گے۔ دوستو، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور محمد مدینے میں صحابہ کو اس کا احوال بتا رہے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کو جیتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا۔ وہ نام تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں یہ جنگ موطا کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، ظاہر ہے کہ خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے مشہور جنگ یمامہ، یہ وہ جنگ تھی کہ جو اس شخص کے خلاف لڑی گئی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں، اور اس شخص کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی، ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج کی تعداد میں 50,000 60,000، لیکن مسلمان چاہے بھلے ہی کام تھے مگر اس کا سپہ سالار بہت خطرناک تھا، یعنی خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور دلیری سے مسلمہ کذاب کی اس بڑی فوج میں تباہی مچا دی اور لوگ گھبرا کر اپنے قلعوں سے واپس میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس کے بعد خالد بن ولید نے ان کے قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اور اس کی یہ جنگ بھی جیتی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آرمی چیف بنے، اور اس کے بعد جنگ یرموک کا دور آیا۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جا چکے تھے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف یعنی سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔